الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الجاثیہ کے پہلی آیت سے پہلے رکوع سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حامیم، اس سے آغاز ہوتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ پہلی دو صورتوں کی طرح اس سورہ کا آغاز بھی اس حقیقت کو آشکار کرنے سے ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ کفار کا یہ خیال سراسر باطل ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے مصنف ہیں یا کوئی اور شخص آپ کو یہ کلام سکھاتا ہے۔ کفار کی یہ باتیں بالکل لغو اور بیہودہ ہیں، اور ان کا پرشکوہ اور ایک طرح سے اسلوب بیاں اگر دیکھا جائے تو حکیمانہ ہے اور مواعظانہ ہے، اور نصیحت انگیز انداز سے یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا نازل کرنا اس ہستی کی طرف سے ہے جو عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اسی لیے تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ اس عزیز و حکیم کے ارشادات پر بڑے اطمینان سے عمل پیرا ہو، اور یقین کرو کہ ایسی ہستی کی فرما برداری میں ہی تمہاری کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں۔ دیکھیں اس آیت پہ غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر یہ بھی فرمایا قرآن کریم میں کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، ٹھیک ہے، اللہ نے وہاں ذکر کیا کہ زمین میں اگر غور کیا جائے اور اس کے عجوبات پر غور کیا جائے تو یقین رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور پھر ذکر ہوا اور تمہاری اپنی جانوں میں، یعنی یہاں پر تمام انسانیت سے خطاب کیا گیا، ارے تم غور تو کرو، ارد گرد دیکھو تو صحیح۔ لیکن ان آیات کے اسلوب میں بھی ایک چیز یقینی ہے، اور اس آیت میں بھی مؤمنین یا موقنین یا مبصرین یا ان لوگوں کے لیے جو عاقلین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص خطاب کر کے ان کو، یعنی مخاطب کر کے اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو عقل کا استعمال جانتے ہیں، جو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی تو دی ہے لیکن وہ اس سے بصیرت حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی بصیرت کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو ان کے پاس ریزلٹس ہیں ان کے مطابق اپنے ڈیسیژنز لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہی لوگوں کا ذکر ہوا، مؤمنین کا، یعنی یہاں پر ایمان والے، یعنی نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ جو کہ ایمان رکھتا ہو دل میں، جس کا دل قلب سلیم ہو، جس کا دل ابراہیم علیہ السلام والی صفات سے بھرا ہوا ہو۔ نشانیاں تو انہوں نے بھی طلب کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور نشانیاں تو کفار بھی ساری زندگی طلب کرتے رہے، تو کیوں ابراہیم کو پہلی ہی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھا دی۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے دکھایا، لیکن کفار وہ اپنے کہہ لیں کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تھک گئے، لیکن ان کو کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائے گی؟ کیونکہ نیت کا فرق، کیونکہ یقین کا فرق۔ ابراہیم کے دل میں یقین تھا، ابراہیم کے دل میں کجی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں اے میرے رب، مجھے یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن ادھر کفار تو اپنی ہٹ درمی، اپنے ضد اور عناد کی وجہ سے بس ٹالنے کے بہانے میں طلب کر رہے تھے۔ تو پھر ارد گرد نشانیاں دیکھنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہی تھا، اور وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مکہ کی گلیوں میں تھا کہ جن سے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے لوگوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا اس وجود سے، اس وجود کی پیروی نہیں کی۔ کیوں؟ جو قلب سلیم تھا، جس میں ایکسیپٹنس کی کھڑکی کھلی تھی، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 690 میں ایمان لے آتے ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کر رکھی تھی، جو اپنی عقل اور فہم و تدبر کے لحاظ سے اپنے عرب میں، اپنے خاندانوں میں، قبائل میں اچھے مقام اور حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ہاں بالکل یہی عقل والے عمرو بن العاص بھی تھے کہ جن کو ذہین و فطین کہا جاتا تھا، جن کی ذہانت کے ٹاکرے کا کوئی دوسرا وہاں عرب میں موجود نہیں تھا۔ اور یہی عمرو بن العاص ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوتی ہے اور جعفر بن ابو طالب مسلمان ہیں اس وقت، اور وہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہی عمرو بن العاص ہیں جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے اور اپنی ذہانت کی بنا پر اپنے قبیلے والوں کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں حبشہ کہ جا کر وہاں کے نجاشی سے کلام کر سکیں اور انہیں اسے کنوینس کر سکیں کہ وہ مسلمانوں کو واپس بھیج دے۔ اور یہی عمرو بن العاص ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ یہی وہ عقل تھی جس کو وہ استعمال کر رہے تھے کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف، لیکن ان کے دل میں ایکسیپٹنس کی کھڑکی کھلی تھی، ان کا قلب سلیم تھا کہ جس کو اللہ نے ایمان کی روشنی سے منور کر دیا۔ پھر وہی عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو فاتح مصر بھی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، جو ضد اور عناد پہ نہیں نہ اڑا وہ ان نشانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی کا ذکر اس آیت میں موجود ہے کہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو کہ اچھی نیت سے ان کو دیکھنا، پرکھنا اور جانچنا چاہتے ہیں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبَثُّ مِن دَابَّةٍ، ارے تم اپنی پیدائش کو دیکھو، تم دیکھو وہ جانوروں کو جسے وہ زمین میں پھیلاتا ہے۔ آیات لقوم یوقنون، اسی مفہوم کو لے کر آگے چلیں، آیات کا مکمل طور پر موازنہ کیجیے گا۔ اللہ نے پھر کہا تم اپنی جانوں کو دیکھو، تم اپنے ارد گرد موجود چوپائے دیکھو، ان جانداروں کو، ان جانوروں کو دیکھو جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا دیا ہے۔ یہ سب نشانیاں ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ ارے تم دیکھو تو صحیح رات کا اور دن کا بدلنا، اور اسے تو دیکھو اللہ آسمان سے جو ایک پانی نازل کرتا ہے۔ اور یقین کیجئے میں اور آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنا غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے گھر میں پھل آتا ہے یا ہم پھل کو ابھی روڈ سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی جگہ پر کوئی پھل ہے، کوئی پھل ہے، کہیں کوئی سبزی ہے، کیا ان چیزوں کو دیکھتے اللہ یاد نہیں آتا ہمارے ارد گرد موجود؟ یعنی ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اور اس کے ہونے کے شواہد ہمیں یوں ملے ہوئے ہیں کہ ایک آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، اس کی نوعیت ایک ہے، اس کی مقدار سیم ہے، بادل سیم ہے، نزول سیم ہے، لیکن مٹی زمین کی اور اس میں سے نکلنے والے جو اناج ہے، اس میں اگر صرف پھلوں کی بات، ایک کیٹیگریز تو بہت ہے نا، ڈرائی فروٹس کی ہیں، پھر ٹھیک ہے سبزے کی ہیں، پھر ہمارے پاس پھل آ جاتے ہیں، پھر سبزی آ جاتی ہے، بہت سی چیزیں جو زمین، بلکہ ہر چیز ہی زمین اگاتی ہے جو ہمارے رزق کا ایک وسیلہ ہے۔ تو صرف اگر پھلوں کو لے لیں تو اگر کیلا دیکھیں، سیب دیکھیں، انار دیکھیں، ہر ایک میں وائٹامنس مختلف، ہر ایک کی کوالٹی مختلف، ہر ایک کا ٹیسٹ اچھا دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، افادیت کے لحاظ سے، رنگ کے اعتبار سے، کسی کا چھلکا بھی کھایا جاتا ہے، کسی کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، یا کسی کا چھلکا چوائس پہ ہوتا ہے، کسی کا چھلکا اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ کھایا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر جو بہت سافٹ ہیں، جس طرح فار ایگزامپل انار لے لیں، اس کے بیجوں میں جوس ہوتا ہے اور وہ اس قدر سافٹ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا چھلکا، ان کا ریپر اتنا اسٹرانگ نہ ہوتا جتنا اب انار کا الحمدللہ ہے ماشاء اللہ، تو پھر ہم اس سے کیسے افادیت لے سکتے ہیں؟ وہ تو پھر اس کے بیج ہی خشک ہو جاتے، یا ہمیں ان میں سے جوس کیسے ملتا؟ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے سیب لے لیں تو وہ چھلکے سمیت بھی کھایا جا سکتا ہے، چوائس پہ ہے، اس کو چھلکے کے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ پھل پر مشتمل ہے اور اس میں تھوڑے سے بیج ہیں۔ انار کو دیکھ لیں تو وہ سارے ہی بیج ہیں اور ان بیج میں سے جوس نکلتا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ فرماتا ہے اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے رزق، یعنی رزق کہا گیا یہاں پانی کو جو رزق کا سبب ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس پانی کے سبب۔ یعنی یہاں پر ایک طرح سے تشبیہ بھی دی گئی،
مرنے کے بعد کی دوبارہ کی زندگی کے حوالے سے، کہ وہ آسمان سے پانی کو بھیجتا ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تمہارے بھی مردہ جسموں میں دوبارہ سے روح پھونکے گا اور تمہیں بھی زندہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور تم دیکھتے ہو ہواؤں کا پھرنا، ہواؤں کی گردش، آیات لقوم یعقلون، یہ نشانی ہے عقل والی قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قدرت کی نشانیوں کا ذکر کر کے کہا اس کے علاوہ کون سی بات ہے جس کو سن کر ایمان لاؤ گے؟ مکمل طور پر دلائل دیے جانے کے بعد ذکر ہو چکا، اس کے بعد بھی کچھ رہتا ہے، کوئی دلیل رہتی ہے جو اب تک پیش نہ کی گئی ہو، کوئی دلیل ایسی ہے جو تمہارے سامنے نہ ہو، اس کے باوجود تم اپنی ضد پر اڑے ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تو پھر ہر بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار کے لیے خرابی ہے، جو اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے، اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے ضد پر ڈٹ جاتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو ایسے کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ان آیات میں کفار کے مخصوص گروہ کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آیات الہی کو سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے بلکہ ان کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ان کا طے شدہ پروپیگنڈا ہے، پروگرام ہے کہ وہ آیات قرآنی کو ہرگز نہیں مانیں گے بلکہ اس خیال سے اسے سنیں گے کہ ان میں کوئی عیب نکال سکیں، اگر سنیں گے بھی تو اس کا مذاق اڑا سکنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسوا کن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوگا۔ اور میں ایک چیز ہمیشہ آپ کو کہتی ہوتی ہوں نا، مجھے ان آیات سے بہت خوف آتا ہے۔ لٹرلی ہم کسی اذیت میں مبتلا ہوں نا تو یہ ایک فار ایگزامپل کسی کو کوئی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، میں مثال دیتی ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ویسے کوئی چوٹ لگے اس کی تکلیف ہوگی، لیکن پبلکلی کہیں سے تھپڑ پڑ جائے تو اس کی تکلیف زیادہ ہوگی، آدھی درد کی اور آدھی ذلت کی، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بندہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، اس کے پاؤں پہ خراشیں آ جاتی ہیں یا اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی، تکلیف ہے۔ لیکن کسی سے وہ مار کھاتا ہے اپنے کسی برے عمل کی وجہ سے، اور اس کے مار کھانے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے پبلکلی، تو اس کے لیے وہ ذلت اور رسوائی کا بڑا سبب ہے۔ somehow ہم لوگ اس طرح کی باتیں کبھی بھی اپنے لیے برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہماری تذلیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ عذاب بھی ہوگا اور ذلت والا بھی ہوگا، اس سے بڑی اور کیا سزا ہے؟ اور پھر دنیا میں بھی ذلت، اور آج تک وہ جو لوگ ذلیل ہوئے اس دور میں جنہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا وہ آج تک ذلیل ہیں، اور جو آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہیں وہ آج بھی ذلیل ہیں اور قیامت تک ذلیل ہی رہیں گے، ان کا نام ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، ان کا ذکر ہمیشہ ذلیل ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اور پھر طے شدہ پروگرام کی وجہ سے آیات سنتے تو ان سے مذاق بناتے، ان کو جھٹلاتے، تو پھر ان کو ذلیل کیا جائے گا، دردناک ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، نہ پھر ان کا مال نہ ان کی اولاد ان کو اس مصیبت سے بچا سکے گی، اور نہ ہی وہ بت جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس چیز کا ذکر ان آیات میں آتا ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہے اور ان کا کمایا ہوا مال انہیں کچھ کام نہ دے گا، اور نہ وہ جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے مددگار بنا رکھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عظیم ہدایت ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت تر عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت پہ غور کر لیجئے کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ انہیں شدید عذاب میں سے بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا،
یعنی وہ بدبخت جو از راہ غرور اور تکبر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں یہ دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں رجز کے کیا معنی ہیں؟ علامہ ابو اسحاق لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ رجز کا لفظ جو قرآن میں مذکور ہے، اس کا معنی ہے کہ ایسا عذاب جو اپنی شدت کے باعث لرزہ خیز ہوگا، اس کے جھٹکے شدید اور لگاتار ہوں، ایسے عذاب کو رجز کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذاب تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کو جو کہ مسلسل نافرمانیاں، از راہ غرور و تکبر، اللہ کی آیات کے منکر، ہدایت حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کے منکر ہوں، تو ان کو اس عذاب میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔